واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 192 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مجاہدین کا لشکر جب کوچ کر کے کریون کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ رومی فوج قلعے کے باہر ان کے استقبال کو تیار کھڑی تھی۔ جاسوس مجاہدین نے عمرو بن عاص کو بتایا تھا کہ رومیوں کی جتنی تعداد باہر کھڑی ہے اتنے ہی قلعے کے اندر ہے۔ عمرو بن عاص نے کچھ اور آگے جا کر اپنے لشکر کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ اب مجاہدین کے لشکر کی تعداد اور ہی کم ہو گئی تھی، کیونکہ مجاہدین شہید بھی ہوئے تھے اور کچھ ایسے شدید زخمی ہوئے کہ لڑائی کے قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ نفری کو مفتوحہ مقامات کے انتظامات اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ یہاں بھی حملے میں رومیوں نے پہل کی۔ ان کے حملے کا انداز وہی تھا جو سلتیس کے معرکے میں بیان ہو چکا ہے۔ عمرو بن عاص نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور اپنے انداز سے حملے کے مقابلے کے لیے دستے بڑھائے۔ انہوں نے محفوظہ کے دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے جنہیں انتہائی خطرناک صورتحال میں استعمال کرنا تھا۔ رومیوں کا حملہ اس قدر زیادہ طاقتور اور اتنا شدید کہ عمرو بن عاص کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے پورے لشکر کو آگے کر دیتا، لیکن عمرو بن عاص کی یہی خوبی تھی کہ وہ یقینی ہلاکت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی دماغ کو حاضر رکھتے تھے اور اطمینان اور تحمل سے سوچ کر چال چلتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ دشمن کے ہجوم کے اندر جانے سے بچیں، ورنہ وہ گھیرے میں آ کر مارے جائیں گے۔ دوسری ہدایت یہ کہ اپنے آپ کو تنظیم میں رکھ کر دائیں بائیں بکھرتے رہیں تاکہ دشمن کا ہجوم بھی بکھر جائے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سپہ سالار کی کسی ہدایت پر عمل کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تمام سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے نظر اپنے دستوں پر رکھی ہوئی تھی کہ وہ تنظیم سے بکھر نہ جائیں۔ دراصل یہ معرکہ اس نوعیت کا تھا کہ ہر مجاہد اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ہر مجاہد یہ سوچ کر لڑ رہا تھا کہ اس کا سارا لشکر شہید ہو چکا ہے اور رومیوں کو شکست دینا صرف اس کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، سالار زبیر بن العوام حیران کن حد تک دلیر انسان تھے۔ ان کی نظر رومیوں کے پرچم پر تھی جو رومی فوج کے پیچھے تھا۔ زبیر اس کوشش میں تھے کہ 2-3 مجاہدین کے ساتھ پرچم تک پہنچ جائیں اور پرچم بردار کو گرا کر پرچم غائب کر دیں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ پرچم گر پڑتا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ان کا بادشاہ یا جو کوئی بھی کمانڈر ہے وہ مارا گیا ہے۔ پوری فوج میں بددلی پیدا ہو جاتی اور فوج پسپا ہونے لگتی تھی۔ سالار زبیر لڑتے ہوئے دشمن کے پیچھے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سالار زبیر کو مجبوراً پیچھے آنا پڑتا تھا۔ گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے سورج اپنا سفر طے کرتا افق تک جا پہنچا اور سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھانے لگا۔ اس تاریکی نے اس خون ریز معرکے کو روک دیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے اور مجاہدین پیچھے ہٹ آئے۔ ناظرین، رات سیاہ کالی ہو گئی تو قلعے کا دروازہ کھلا اور بے شمار مشعلیں باہر آئیں۔ ادھر مجاہدین کی طرف سے بھی مشعلوں کا ایک جلوس میدان جنگ کی طرف چلا۔ یہ مشعل مجاہدین کی مستورات نے اٹھا رکھی تھی اور یہ مستورات زخمی مجاہدین کو پانی پلانے اور انہیں اٹھا کر اور سہارا دے کر پیچھے لانے کے لیے لے جا رہی تھی۔ قلعے سے جو مشعلیں نکلی تھی وہ زیادہ تر آدمیوں کے ہاتھوں میں تھی اور ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ عورتیں زخمیوں کو اٹھانے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ پتہ چلا کہ جو فوج باہر لڑی تھی اس میں شہر کے جوان آدمی بھی شامل تھے۔ فوج جب اندر گئی تو کئی شہری واپس نہیں جا سکے تھے۔ اب ان کی مائیں بہنیں وغیرہ انہیں لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے آئی تھی۔ ان میں اکثر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ادھر مسلمان خواتین پر کوئی ماتمی کیفیت طاری نہیں تھی۔ انہیں ہر زخمی کو سنبھالنا تھا۔ ہر زخمی ان کا بھائی بھی تھا، بیٹا بھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورت پہلے اپنے عزیزوں کو تلاش کرتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہو گیا۔ ایسے واقعات عام طور پر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ 3-4 مسلمان خواتین لاشوں اور زخمیوں میں اپنے مجاہدین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ان میں سے ایک خاتون ذرا الگ ہو گئی اور اسے ایک زخمی مجاہد نظر آیا۔ اس نے مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ وہ زندہ تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور نہ جانے اسے کہاں کہاں زخم آئے تھے۔ وہاں تو لاشوں پر لاشیں پڑی تھی اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی زخمی 4-5 لاشوں کے نیچے پڑا کچھ دیر زندہ رہا اور اتنے زیادہ وزن سے مر گیا۔ اس زخمی مجاہد کے بالکل قریب 4-5 رومیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ مسلمان خاتون اپنے زخمی مجاہد کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہی
تھی۔ مجاہد نے اس سے پانی مانگا۔ ہر عورت کے پاس پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ یہ خاتون اسے پانی پلانے لگی تو بالکل ہی قریب ایک مصری عورت جھکی جھکی ایک لاش کو دیکھنے لگی۔ اس نے چیختے چلاتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا، لیکن اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک زخمی مجاہد کو مشکیزے سے پانی پلا رہی ہے۔ مصری عورت نے وہاں سے ایک تلوار اٹھا لی۔ وہاں برچیوں اور تلواروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ادھر مسلمان خاتون زخمی مجاہد کو بٹھائے اسے پانی پلا رہی تھی اور اس کی توجہ کسی اور طرف تھی ہی نہیں۔ اس کی ایک ہی خواہش اور کوشش تھی کہ اس زخمی مجاہد کو زندہ رکھنا ہے۔ اچانک مصری عورت دوڑ کر تلوار اس مجاہد کے پہلو میں برچی کی طرح گھونپ دی۔ اس نے ہی میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس مصری عورت نے چلاتے ہوئے کہا اور تلوار کھینچ کر ایک بار پھر مجاہد کے پہلو میں اتار دی اور بولی، یہی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ مجاہد کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اسے تو ایک خاتون زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس مصری عورت نے اس کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی اور مجاہد نے اس خاتون کی گود میں جان دے دی۔ یہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے مشکیزہ پھینک دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی، اس نے مصری عورت کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ مصری عورت چیخنے چلانے لگی، اس کا منہ جل گیا تھا۔ اب مسلمان خاتون نے مشعل اس کے کپڑوں کے ساتھ لگا دی اور اس کے کپڑے جل اٹھے۔ اب تو وہ ناچ کود اور چیخ چلا رہی تھی۔ کچھ رومی سپاہی اور غالباً شہر کے ایک دو آدمی دوڑ آئے۔ مسلمان خاتون نے کہا کہ اس نے ایک زخمی مجاہد کو تلوار سے مار ڈالا ہے۔ رومیوں نے تلواریں نکال لی۔ وہاں زیادہ تر مسلمان مستورات تھیں۔ ان سب نے تلواریں اور برچیاں اٹھا لی اور رومی مردوں کو للکار کر کہا کہ وہ اپنے مردوں کو نہیں بلائیں گی اور سب کو کاٹ پھینکیں گی۔ ادھر سے وہ مجاہدین آگے جو لاشوں اور زخمیوں کو ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ مصری عورت کے جلتے ہوئے کپڑوں نے اسے جلا ڈالا اور وہ ابھی تک چیخ رہی تھی اور اس کے اپنے آدمی اس کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ مجاہدین دوڑے آئے تو رومی اور مصری وہاں سے کھسکنے لگے۔ ایک مسلمان عورت نے بلند آواز سے اپنے مجاہدین سے کہا کہ وہ چلے جائیں، ان آدمیوں کے لیے وہ خود ہی کافی ہیں۔ مجاہدین کو دیکھ کر رومی شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کی اور مسلمان خواتین آ پہنچی، کسی کے ہاتھ میں تلوار اور کسی کے ہاتھ میں برچی تھی۔ یہ ایک دہشت تھی جو رومیوں پر پہلے ہی طاری تھی۔ اس دہشت نے رومیوں کو اور دوسرے آدمیوں کو جو قلعے سے باہر آئے تھے وہاں سے کھسک جانے پر مجبور کر دیا اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس روز کی لڑائی میں رومیوں کا پلہ بھاری رہا، یہ اس لحاظ سے کہ جانی نقصان مجاہدین کا زیادہ ہوا اور وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ تو اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے، لیکن وہاں محاصرہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 193 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔